میری زندگی اتنی سستی تو نہیں کہ میں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اسے جینا ہی چھوڑ دوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ 3-4 لڑکیوں کے بیچ کھڑی اپنے بالوں کو ہلاتی یہ جملے بول رہی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کے لفظوں نے کسی کے دل پر گہرا اثر کر دیا تھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی اس کی بیسٹ فرینڈ ملیحہ اس کے قریب آئی۔ چلو ماریہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تم بھی کن کے منہ لگ گئی؟ ماریہ نے غصے سے کاندھے اچکائے اور منہ بسوڑتی کہنے لگی، ملیحہ تمہیں نہیں پتا ان جیسی لڑکیوں کا منہ بند کرنا کتنا ضروری ہے۔ میری ڈریسنگ سینس پر بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ الحمدللہ میں اپنے گھر سے کھاتی ہوں۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اگر یونیورسٹی میں نہ ہوتی تو ان لڑکیوں کا سر بھی پھاڑ سکتی تھی جن لڑکیوں نے اس کی ڈریسنگ سینس پر تنقید کی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، جس کی جلن میں آ کر لڑکیاں باتیں بنا رہی تھیں۔ ماریہ جیسی اکلوتی اور شوخ چنچل لڑکی کبھی بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر آئی تو تب بھی شدید غصے میں تھی اور ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو یار، جو بھی ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ اس وقت میں بہت ہی غصے میں ہوں۔ آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹا تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بابا اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ارے بابا، آپ؟ آئی ایم سوری، مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ ہیں۔ اس کے والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، آج میری بیٹی کو کیا ہوا؟ بہت ہی غصے میں لگ رہی ہے۔ ماریہ کہنے لگی، جی بابا، بس کچھ لڑکیوں کے منہ لگ گئی تھی آج۔ بابا، مجھے دنیا کی سمجھ ہی نہیں آتی، کیوں بلا وجہ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں؟ میری زندگی ہے، میرے اصول ہیں، مجھے نہیں پسند کہ میں کسی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جیوں۔ اس کے والد کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں تم ہماری بہت ہی لاڈلی بیٹی ہو، لیکن ہر انسان کو اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے جب دنیا ہمیں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم وقت پر ہی صبر کرنا سیکھ جائیں تو بعد میں مشکل نہیں ہوتی۔ آج اگر ان لڑکیوں نے تم پر تنقید کی ہے تو تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم ہماری لاڈلی بیٹی ہو۔ بیٹا، دنیا بہت ظالم ہے، ہمیں تنہا رہنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بابا کی باتوں نے ماریہ کو تھپک دیا تھا۔ غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو آئینے میں دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، پر دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی لوگوں کو اس کی زندگی میں گھسنے کا اتنا ہی شوق تھا؟ کیا واقعی لوگوں کو اس کی شوخیوں سے مسئلہ تھا؟ پر وہ کسی کے لیے اپنی زندگی بدل نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں گم تھی، تبھی فون کی بیل بجنے لگی اور اسکرین پر ایک نمبر نمایاں ہوا۔ کوئی رانگ نمبر تھا۔ پہلے تو ماریہ نے کاٹ دیا، پر تیسری بیل پر ماریہ فون اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ جی کون؟ ماریہ نے کہا تو جواب آیا، ہمیں چھوڑیں، آپ کون ہیں؟ کیا خاص بات ہے آپ میں؟ کیا کمال کا لہجہ ہے آپ کا؟ ماریہ چونک گئی اور فوراً الرٹ ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی، ضرور رانگ نمبر پر آپ نے کال کر لی ہوگی۔ وہ الجھن کا شکار ہوتی تیزی سے فون رکھنے ہی والی تھی، تبھی آواز گونجی، میں اجنبی نہیں ہوں، لیکن بہت ہی جلد آپ مجھے جان جائیں گی ماریہ۔ اب کی بار وہ زور سے چونکی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ دوسری طرف آواز آئی، اس کو چھوڑیے، پر آپ جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں اس دنیا میں، خوددار، باوقار اور سب کے سامنے بولنے کی ہمت رکھنے والی۔ ایسی لڑکیوں پر نظر نہ بھی رکھی جائے تب بھی نظر ٹھہر ہی جاتی ہے۔ ماریہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ گھبرا گئی۔ دوسرے ہی لمحے غصے سے کہنے لگی، دیکھیں اگر آپ مجھے مسلسل تنگ کرتے رہے تو میں آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ مگر دوسری طرف لہجہ ویسا ہی پرسکون تھا اور آواز آئی، آپ پریشان مت ہوں، میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہرگز بھی نہیں تھا، پر یہ یاد رکھیے گا کہ لوگ سچے لوگوں کو دنیا میں ٹکنے نہیں دیتے۔ فون کٹ گیا تھا۔ کئی لمحے ماریہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کے دل کی تہ میں اتر کر کچھ کہہ دیا ہو۔ آخر کون تھا وہ
اس کے لہجے میں اتنا اعتماد کیسے تھا؟ سب سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق جاگ گئی تھی۔ اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ رات کی کال نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پہلے جیسی خود مختار، باوقار ماریا خود کو لوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، کسی اجنبی کے 2 لفظ میری خودی کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی پہنچی تو ماحول کچھ عجیب سا تھا، کچھ نظروں کا زاویہ بدلا ہوا تھا۔ خاموشی سے وہ کتابیں ہاتھ میں پکڑے گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملیحہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ ہنس ہنس کر ماریا سے باتیں کرتی رہی، لیکن ماریا ہنوز خاموشی لیے بیٹھی رہی۔ اگلے ہی لمحے ملیحہ نے ماریا کو تھپکا اور کہنے لگی، کیا ہوا ماریا؟ تم بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ لگتا ہے کل والی باتوں نے بہت اثر دیا ہے تم پر۔ لگتا ہے ان لڑکیوں کی باتیں تم دل پر لے گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے ماریا نے اپنے کاندھے اچکائے اور شوخی سے کہنے لگی، میں کسی کی باتیں دل پر نہیں لیتی، کیونکہ میں اندر سے کمزور نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری پہچان ہمیشہ قائم رہے۔ باتیں کرتے کرتے اسی دوران ایک لڑکا ان کے پاس سے گزرا، اونچا قد، چوڑی جسامت والا۔ وہ نوجوان ماریا کے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، ایکسکیوز می، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماریا ایک دم چونک گئی، یہ آواز کچھ پہچانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ کیا یہ وہی رات والا لڑکا تھا؟ ماریا چونک کر اٹھی اور کہنے لگی، جی۔ اس طرح ملیحہ کو کچھ امپورٹنٹ کال آئی تو وہ فون سننے کے لیے دور چلی گئی۔ اپنی بات کو جاری رکھتا وہ کہنے لگا، میرا نام حماد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساؤں اور اس ریلیشن شپ کو لمبا لے کر چلوں۔ میں صرف اور صرف 3-4 باتیں کہوں گا کہ آپ مجھے پہلے ہی نظر میں اچھی لگی تھی، جب آپ لڑکیوں کو اپنی خوبیاں بتا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے رات آپ کا نمبر ملا تو میں نے آپ کو کال کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح دل کا بہت صاف ہوں۔ ماریا خاموشی سے کھڑی حماد کی باتیں سنتی رہی، لیکن چہرے پر تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، حماد، اگر آپ واقعی دل کے صاف ہیں تو جان لیں، ایک لڑکی کو پہلی نظر میں اچھا لگنے کا مطلب کہ آپ اسے اپنی پسند بتانے کے لیے پرائیویسی توڑ دیں۔ حماد نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے نرمی سے کہا، دیکھیں، میرا ارادہ ہرگز بھی برا نہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو دوسروں کے سامنے اپنی عزت نفس پر آنچ نہ آنے دے، بلکہ اپنی عزت نفس کا بول بالا کرتی ہو۔ مگر آپ میری پرپوزل کے بارے میں ایک دفعہ سوچئے گا، کوئی زبردستی نہیں، کوئی باؤنڈری کراس نہیں۔ ماریا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگی، دیکھیں، میں آپ کے بارے میں سوچوں گی۔ میں ایک دن میں کسی کے لیے اعتبار پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کی باتیں اور آپ کا لہجہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں آپ کو 1-2 دن میں جواب دے دوں گی۔ حماد نے مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ میں انتظار کروں گا آپ کا ماریا۔ اسی لمحے ملیحہ فون بند کرتی ان کے پاس آئی اور ماریا نے خود کو سنبھالا۔ چلو ماریا، ہماری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، ہم چلیں۔ اسے بازو سے پکڑتی وہاں سے لے جا چکی تھی اور حماد وہیں کھڑا رہا، ایک نئی شروعات، ایک نئی امید اور شاید ایک نئے احساس کے ساتھ۔ ماریا گھر آ چکی تھی۔ گھر پہنچی تو ذہن میں گونجتی آوازیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ چہرہ وہی خود مختار، باوقار، لیکن آج کچھ الگ سا لگ رہا تھا، جیسے کسی اجنبی کی باتوں نے اندر کوئی ہلچل سی مچا دی ہو۔ اس نے آہستگی سے نام دہرایا، حماد۔ وہ ایسا ہی تو لائف پارٹنر چاہتی تھی، جو اس کی شوخیوں کو کبھی ختم نہ ہونے دے، جو اس کے ساتھ مل کر سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو، کوئی کچھ کہے تو 2 ٹوک الفاظ میں جواب دینا جانتا ہو، بجائے اسے کمزور کرنے کے اس کی ہمت بننا چاہتا ہو۔ حماد نہ تو چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا، بلکہ صاف صاف 2 ٹوک الفاظ میں بتا رہا تھا۔ وہ باقیوں کی طرح جھوٹے دعوے نہیں کرتا تھا۔ سوچتے سوچتے اس نے گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے اس نے اپنی ڈائری نکال لی
ڈائری وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ اپنی بے آواز سوچوں کو الفاظ دے سکتے تھے، اپنے دل کی باتیں اس پر لکھ سکتے تھے۔ اس نے صفحہ کھولا اور لکھنا شروع کیا۔ آج کسی نے میری سچائیوں کو تسلیم کیا، کوئی میری ڈھال بننا چاہتا ہے، کوئی مجھ جیسی دو ٹوک بات کرنے والی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈائری بند کی اور پرسکون ہو کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگانے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کے کھانے کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا لاؤنج میں اس کی اماں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ماریا ان کے قریب گئی اور گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، کیا ہوا ماریا؟ آج کل تم بہت ہی چپ چپ سی رہنے لگی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگلے ہی لمحے ماریا اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی، آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پر کسی کی باتوں کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اماں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات کرنا ٹھیک نہیں، پر آپ لوگوں کی رضامندی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور حیرت اور الجھن سے کہنے لگی، بس ماریا، یہ الفاظ اپنے منہ میں ہی دبا لے۔ تمہارے بابا جتنا تم سے پیار کرتے ہیں اس سے کئی گنا ان کے اندر غصہ دبا ہوا ہے۔ تم جانتی ہو یہ شاہوں کا خاندان ہے اور شاہ کبھی بھی غیر برادری میں شادی نہیں کرتے۔ اگر وہ شاہوں کا ہے تو میں کسی بھی طرح بابا کو منا لوں گی، پر اگر وہ غیر برادری کا ہے تو بیٹا امیدیں لگانا چھوڑ دے۔ ماریا کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، وہ بھی تو حماد کو چاہنے لگی تھی۔ پہلی دفعہ اسے کوئی اچھا لگا تھا جو اس کی ان سچائیوں کے ساتھ اسے تسلیم کر رہا تھا۔ ماں کے الفاظ سنتے ہی جیسے وہ پتھر ہو گئی تھی، اندر کچھ ٹوٹ کر بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ پہلی بار دل کسی کے لیے دھڑکا تھا، کسی کے لفظوں نے اس کی ذات کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، مگر اب صرف فرق برادری کا تھا۔ خاموشی سے پاس سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا پر وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اور اندر ہی حماد کی کوئی کال وغیرہ آئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی روتی ہوئی سوچ رہی تھی، کیا میری محبت میں برادری کے کاغذی اصولوں میں دفن ہو جائے گی؟ اس نے جائے نماز کو اکٹھا کیا اور اپنی ڈائری کھول لی اور تیز تیز قدم چلاتی ہوئی لکھنے لگی۔ میری خواہشات میرے خواب ٹوٹنے کو ہیں۔ میں نے کبھی کسی کی خواہشیں نہیں کی تھی اور نہ ہی بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، پر جس طرح میرے سامنے آ کر اس نے مجھے پرپوز کرنے کی ہمت کی تو مجھے لگا کہ یہ بھی میری ہی طرح سچا ہے۔ ہر سچی محبت میں کہیں نہ کہیں گھر والوں کے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا لکھ کر اس نے ڈائری بند کی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت تو ہنستے مسکراتے لوگوں کو دکھوں کا پتلا بنا دیتی ہے۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں گم تھی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ملیحہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ماریا اسے دیکھتی فوراً اسے گلے لگا گئی۔ ملیحہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، کیا ہوا ماریا؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اللہ سے شیئر کرنے اور ڈائری پر لکھنے کے بعد ماریا اپنی باتیں ملیحہ کو بھی بتاتی تھی۔ حماد اور ماریا کی محبت کے بارے میں ملیحہ کو بھی علم تھا۔ ملیحہ کہنے لگی، ماریا تم یونیورسٹی کیوں نہیں آتی؟ سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اور حماد، اس کا تو تم پوچھو ہی نہ، وہ روزانہ یونیورسٹی آتا ہے، خاموش، اور جس بینچ پر تم بیٹھتی تھی وہیں آ کر بیٹھتا ہے، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ کل میں اس کے پاس گئی اور میں نے پوچھا کہ تم نے ماریا کا حال کیوں نہیں پوچھا، تو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا، جو خوددار اور باوقار لوگ ہوتے ہیں انہیں بار بار تنگ نہیں کیا جاتا، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور مجھے ماریا کی محبت پر یقین ہے کہ وہ ہماری محبت کے لیے لڑے گی۔ ماریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ ملیحہ نے ماریا کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، ماریا، محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ تم ہمت کرو تو حماد کو اکیلا مت چھوڑو۔ ایک دفعہ تم انکل سے بات کر کے دیکھو، کیا پتا وہ مان جائے۔ ماریا ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے بابا سے بات کرے گی۔ پرسکون انداز میں یوزولی اگلی صبح ماریا نے فجر کی نماز ادا کی اور کھڑی ہو کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے بالوں کو سنوارا اور ہلکا سا دوپٹہ لیا تو باہر ناشتے کی ٹیبل پر آ چکی تھی، جہاں اس کے بابا بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کی ماں نے ماریا کو نرمی سے دیکھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ماریا کچھ کہنے والی ہے۔ ماریا نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بابا،
میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بابا نے چونک کر اسے دیکھا اور اخبار ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتے کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماریا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ اپنے بابا کے پیار سے تو واقف تھی، لیکن غصے سے بھی بخوبی واقف تھی، پر اب وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، بابا یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکا پسند ہے، اس کا نام حماد ہے۔ اس نے کبھی مجھے غلط طریقے سے اپروچ نہیں کیا، وہ صاف گو ہے اور میرا ہم مزاج ہے، میرا ساتھ دیتا ہے۔ بابا ایک دفعہ اس سے مل کر دیکھیں، اگر آپ کو ذرا سا بھی لگا کہ وہ میرے قابل نہیں تو میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اس کے بابا نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، ماریا تم جانتی ہو نا کہ ہمارے خاندان کا پس منظر کیسا ہے۔ ہاں اگر وہ لڑکا شاہوں کے خاندان کا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کل ہی اس کے والدین کے ساتھ اسے بلا سکتی ہو۔ ماریا لرزتی آواز میں کہنے لگی، بابا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ شاہوں کے خاندان کا نہیں ہے۔ اس کے بابا کی پیشانی پر تیوریاں سخت ہوئیں اور ناشتے کی ٹیبل سے دھڑام کر کے اٹھے اور کہنے لگے، ماریا تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اور تم یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہاری خوشیاں اور تمہاری خواہشوں میں نے آج تک کوئی کمی نہیں آنے دی، پر مجھ سے ایسی بے تکی ضد مت لگاؤ کہ جس کو میں پورا نہ کر سکوں۔ ابھی مجھ سے بڑے میرے بھائی جان باہر ہوتے ہیں، وہ میرے والد کے برابر ہیں، اور میرے والد نہیں رہے تو کیا ہوا، میرے بھای تو ہیں نا۔ اگر میں نے اپنی مرضی سے تمہاری شادی غیر برادری میں کر دی تو وہ لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے کہ یہ شاہوں کا خاندان جنہوں نے آج تک اپنے اصولوں کو توڑنے نہیں دیا، آج اپنی بچی کی خاطر تمام اصول توڑ ڈالے۔ ماریا کے دل کو گہری ٹھیس پہنچی تھی۔ اس کے بابا کے الفاظ جیسے تیز دھاڑ تلوار کی طرح اس کے دل پر گہرے گھاؤ چھوڑ گئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا کی محبت بے حد ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کے اصولوں کے معاملے میں بھی بہت ہی زیادہ سخت گیر تھے۔ اس کے بابا غصے سے جا چکے تھے، جبکہ ماریا بھی تھکی ہاری ٹوٹے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، پر وہ شدید صدمے میں تھی، قدم چلنے کے لیے ساتھ نہیں دے رہے تھے، جسم ٹوٹ چکا تھا، پر پھر بھی وہ لرزتے قدموں سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی۔ آنکھوں کے سامنے حماد کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی باتیں دل و دماغ پر چھائی پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ نمبر حماد کا تھا۔ 2 سیکنڈ کال جاتی رہی اور فوراً دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ابھی ماریا کچھ کہتی تبھی حماد کہنے لگا، میرے دل کو الہام ہو رہا تھا کہ ماریا تم آج کال کرو گی، اور میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم بہت ہی زیادہ صدمے میں ہو، اس وقت تم بہت مشکل میں ہو، تمہارے دل میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی اپنے کیے ہوئے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یار تم خود مختار لڑکی ہو اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہو۔ ماریا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ حماد کی باتوں نے اس کے دل میں ایک نئی توانائی بھر دی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، حماد تم نے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پر بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ مجھے مارنا پسند کریں گے، پر کبھی بھی اپنے خاندان کے اصولوں کو توڑ کر میری ڈولی نہیں اٹھا سکتے۔ پر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بہت کم وقت میں تم سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ حماد اپنی آواز میں پختگی لائے کہنے لگا، ماریا تمہارے بابا کو تمہاری خوشی دیکھنی چاہیے، تمہیں اپنی محبت کے لیے لڑنا ہوگا، انہیں چاہیے کہ تمہاری محبت کو دیکھیں نہ کہ خاندان کے اصولوں کو۔ تم صحیح کہہ رہے ہو حماد، پر میری زندگی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ماریا جیسی عقل مند لڑکی ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ کیا واقعی محبت اندھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھولنے جا رہی تھی؟ دوسری طرف حماد گہرا مسکرایا کہنے لگا، ہاں ماریا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم موقع تلاش کرتے ہی آ جانا، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گا، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی ماریا نے فون بند کر دیا اور ٹپ ٹپ بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ زبردستی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے ایک عذاب بننے والا ہے۔ اگلے دن جب رات کا اندھیرا چھایا تو حماد نے ماریا کو ایک ایڈریس سینڈ کیا، پھر ایک وائس نوٹ بھیجا کہ ماریا کسی بھی طرح اس ایڈریس پر پہنچ جاؤ، میں نے نکاح خواہوں کا انتظام کر لیا ہے۔ وائس نوٹ سنتے ہی ماریا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دل میں کچھ عجیب سی ٹوٹ پھوٹ سی محسوس کر رہی تھی۔
کیا وہ یہ سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہی تھی یا اپنی مشکل میں 100 گنا اضافہ کر رہی تھی؟ سب سو چکے تھے تب ماریا نے اپنے ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے، مگر ڈرائیور پھر بھی انکار کرتا رہا۔ ماریا بھی اس گھر کی مالکن تھی، اس نے 2-3 دھمکیاں دی تو ڈرائیور مجبوراً راضی ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے سروں کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو تیز رفتار سے روکا اور کہنے لگا، بی بی جی یہی ایڈریس ہے، ہم آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے گاڑی کے باہر جھانکنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں وہ پہنچ گئی تھی۔ دل میں الجھن لیے وہ باہر نکلی اور ڈرائیور کو جانے کا حکم دیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو یکسر پر اعتماد کرنے کی کوشش کی۔ اپنی نظریں اس جگہ پر مرکوز کی جہاں وہ پہنچی تھی۔ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا جو گھر کم اور ہوٹل زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو زور سے پکڑا تھا اور آگے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی وہ اس بنگلے نما ہوٹل کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو حماد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آج وہ پہلے جیسا حماد نہیں لگ رہا تھا، پر حماد کو نظر انداز کرتے ماریا نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اندر کا ماحول علیحدہ تھا، جہاں کئی لڑکے لڑکیاں آپس میں ناچ گانا کر رہے تھے۔ جگہ جگہ نشہ آور چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ماریا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ حماد نے بجائے اسے اندر لانے کے باہر ہی رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ بھی اندر نشہ آور چیزوں کی بدبو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہوٹل کے مرکزی دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی حماد باہر آیا تو کہنے لگا، ماریا تم ٹینشن مت لو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس ہوٹل کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل کے اوپر والے کمرے میں نکاح خواں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اور کوئی مناسب جگہ نہیں لگی، اسی لیے ہوٹل کا کمرہ بک کروا لیا تھا۔ ماریا کو حیرت ہونے لگی، وہ غصے سے کہنے لگی، حماد تم ایسی شخصیت کے مالک تو نہیں ہو کہ تم ایسی جگہوں کو پسند کرنے لگو۔ اس کا اعتبار جیسے ٹوٹ چکا تھا، غصے سے کہنے لگی، یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حماد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، ماریا تم مجھے غلط مت سمجھو، مجھے کوئی بھی جگہ مناسب نہیں لگی، میں اپنے گھر میں یہ انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، ہم نکاح کر کے یہاں سے نکل جائیں گے اور میں ایک چھوٹا سا گھر لے لوں گا، ہم وہاں رہ لیں گے۔ مجبوری کے تحت ماریا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ حماد کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ لڑکیاں برہنہ لباس پہنے ناچ گانے میں مصروف تھی۔ ماریا کو گھن آ رہی تھی۔ وہ شروع ہی سے آزاد خیال ضرور تھی، لیکن اپنی حد میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے حماد کے ساتھ چلتی رہی اور سیڑھیاں چڑھتی اس کمرے تک پہنچی۔ وہاں تو کوئی بھی نکاح خواں موجود نہیں تھا۔ اندر آتے ہی ماریا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور حماد کی طرف سوالیہ نظر ڈالتی کہنے لگی، حماد کہاں ہے مولوی صاحب؟ حماد نے اپنے سر کو کھجایا اور کہنے لگا، ابھی تو یہیں تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تم 2 منٹ یہاں پر رکو، میں ابھی انہیں بلا کر لایا۔ ماریا کہنے لگی، حماد رکو، مولوی صاحب کبھی بھی ایسی جگہوں پر آنا پسند نہیں کرتے، اور تم کس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ تم مولوی صاحب کو یہاں لائے تھے؟ حماد کہنے لگا، ماریا میں مولوی صاحب کو پچھلے دروازے سے یہاں لایا تھا جہاں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، مجھے لگتا ہے وہ غلطی سے کسی اور کمرے میں بیٹھ گئے ہوں گے، تم ابھی یہاں رکو، میں آیا۔ شاید یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ ماریا کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی حماد نہ رکا اور باہر سے دروازہ لاک کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ماریا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کچھ بہت غلط ہونے والا ہو، کوئی گہرا صدمہ اس کے لیے سوالیہ نشان بننے والا تھا۔ ایک طرف حماد پر اعتبار کر کے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر آئی تھی، تو دوسری طرف حماد الٹی الٹی حرکتیں کر رہا تھا۔ ماریا اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کے ذہن میں حماد کے لیے شک و شبے والے سوالات اور طوفان اٹھ رہے تھے۔ گھنٹے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماریا نے گہری سانس لی، دل پرسکون ہونے لگا، پر جیسے ہی دروازہ کھلا ماریا کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 2-3 آدمی تھے۔ ماریا چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اپنی محبت کے اعتبار کو اٹھتا دیکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ وہ دھوکہ کھا چکی تھی، وہ یہ سب یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ آدمی جیسے ہی اندر آئے ماریا چیخنے لگی، کون ہو تم؟ حماد کہاں ہے؟ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا قہقہ لگا کر کہنے لگا، کون حماد؟
اس کا نام حماد نہیں بلکہ جعفر ہے۔ یہ جسم فروشوں کا گینگ ہے اور وہ بڑی چالاکی سے تمہیں ہمیں بیچ کر نکل گیا ہے۔ ماریہ کی دنیا جیسے پلک جھپکتے میں ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو شخص اس کے لیے اس کے ساتھ مستقبل کے وعدے کرتا تھا، اسے سہانے خواب دکھاتا تھا، آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے وعدے کرتا تھا، وہ آج دھوکے باز نکلا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑی تھی جنہوں نے اس کے سارے خوابوں، امیدوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ اتنے کم وقت میں ایک لڑکے پر اعتبار کر بیٹھی؟ وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو بہادر اور دنیا کے سامنے مضبوط سمجھتی تھی۔ یہ آج کیا ہوا تھا؟ وہ خود ہی دھوکہ کھا کر بیٹھی تھی۔ بے شمار سوالات نے اسے اندر سے چکنا چور کیا ہوا تھا۔ وہ آدمی اسے اس کے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سب کچھ دھندلا دکھائی دیا۔ اس کا سر بھاری تھا، جسم معاف اور جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ایک چھوٹا سا کمرہ جو اجنبی تھا، جو بالکل خالی تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی اور ایک میز پڑا ہوا تھا۔ نظریں دوڑائیں تو اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا اور اس کے نیچے بالکل ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کل رات کیا ہوا تھا، کیسے اسے ہوٹل میں لے جایا گیا۔ حماد نہیں بلکہ جعفر، وہ نام اب اس کے لیے زہر بن چکا تھا۔ اس کے بغیر اس کے ماں باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دم دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ایک بھاری آواز گونجی، اٹھ گئی ہو تو تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے جوڑا میز پر رکھا ہوا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد مالک تمہیں دیکھنے آتا ہوگا۔ ماریہ کو لگا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا۔ دوسری طرف ماریہ کے والد جو سر پکڑے روتی آنکھوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی میرے منہ پر کالک مل کر چلی گئی ہے۔ ایک دفعہ مجھے منانے کی کوشش تو کرتی، ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے کیے گئے فیصلوں پر یقین کر کے تو دیکھتی، پر نہیں، اپنے جیتے جی والدین کو مار کر چلی گئی ہے یہ لڑکی۔ اس کے والد کے الفاظ بہت دکھ بھرے تھے۔ ان کے بالکل قریب ان کے بڑے بھائی جو ایک روز پہلے ہی پاکستان لوٹے تھے، وہ ان کا بیٹا آہان ماریہ کے والد کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ آہان جو شروع ہی سے اپنے والدین کے ساتھ باہر پلا بڑا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ پاکستان اپنے چچا کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ بہت سالوں بعد باہر سے آیا تھا، پر اپنی کزن ماریہ کی یہ بات سن اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اپنے چچا چچی کی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی، جو زاروں قطار آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ آہان ایک دم اٹھا اور کہنے لگا، چچا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ڈھونڈوں ماریہ کو؟ ماریہ کے والد نے اپنے آنسو پہنچے اور اس کی طرف دیکھتے کہنے لگے، بیٹا ڈھونڈنے کا کیا فائدہ، اب تک تو وہ اس حماد کے ساتھ نکاح بھی کر چکی ہوگی۔ آہان کہنے لگا، کیا پتہ چچا وہ کسی مشکل میں ہو، ہم بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی ماریہ کی اماں کہنے لگی، ہاں بیٹا آہان تم ڈھونڈو ماریہ کو، میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ ضرور کوئی نہ کوئی مشکل میں ہوگی۔ آہان نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گیا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو کال کی تھی جو بہت مشہور ہیکر تھا۔ فیضان کہاں ہو یار؟ دوسری طرف آواز آئی، میں اسٹوڈیو میں ہوں۔ آہان نے فون پر بات کرتے کرتے گاڑی سٹارٹ کی اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، یار ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے کسی لڑکی کی لوکیشن ٹریس کروانی ہے، میں تمہیں ابھی نمبر سینڈ کرتا ہوں، اس کا نام ماریہ ہے، وہ کل رات سے غائب ہے، یار یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ اس کا دوست اس کی پریشانی دیکھتا کہنے لگا، چل یار تو مجھے جلدی سے نمبر سینڈ کر، میں ابھی تجھے لوکیشن ٹریس کر کے دیتا ہوں۔ آہان نے فوراً ماریہ کا نمبر فیضان کو سینڈ کیا۔ فیضان نے اپنی اسکرین پر کوڈنگ شروع کی۔ چند لمحے بعد اس نے دوبارہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ویٹ آہان کو فون کیا، یار نمبر ایک بند لوکیشن پر ہے، پر کچھ گھنٹے پہلے ہوٹل کے وائی فائی سے کنیکٹ ہوا تھا۔ آہان کی آواز میں بے چینی آئی، کون سا ہوٹل؟ فیضان کہنے لگا، جو سٹی کے آؤٹ سائڈ میں ہے، یہ جگہ بہت بری ہے، یہاں وی آئی پی ہوسٹ پارٹیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آہان نے سختی سے اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا،
فیضان کہنے لگا تم بس وہی ہوٹل پہنچو، میں بھی وہیں آتا ہوں، پھر وہاں آ کر CCTV فوٹیج چیک کرتے ہیں۔ آہان نے اسبات میں سر ہلایا اور فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ فیضان اور شاہان سیدھا مینیجر روم میں گئے۔ آہان کو یہاں کے ماحول سے گھن آ رہی تھی۔ مینیجر روم میں جاتے ہی فیضان نے CCTV فوٹیج مانگی۔ ایک رات پہلے کی ساری ویڈیوز آہان اور فیضان کے سامنے چل رہی تھی۔ آہان نے اپنی کزن کو پہچاننے کی کوشش کی۔ کچھ دیر ویڈیو چلنے کے بعد اچانک اس کی نظر پڑی اور اس نے وہاں ہی تیزی سے اس ویڈیو کو سٹاپ کروا دیا۔ ماریا جو نیچے نظریں کیے ایک لڑکے کے ساتھ گھبرائی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید حماد ہی تھا۔ ویڈیو جب کافی آگے گئی تو اس میں صاف واضح نظر آیا کہ 2-3 آدمی ماریا کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، جبکہ ماریا چیختی رو رہی ہے، پر اس بھرے شور میں کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ سب دیکھ کر آہان کا خون کھولنے لگا۔ فیضان نے اس گاڑی کے نمبر کو زوم کیا جس پر ہوٹل کے باہر ماریا کو بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ فیضان نے جلدی جلدی اسے اپنے موبائل پر نمبر لکھ لیا۔ فیضان اور آہان گاڑی دوڑاتے نکل چکے تھے۔ فیضان نے اپنے دوست کو کال کی اور گاڑی کا نمبر سینڈ کیا اور اس گاڑی کی لوکیشن منگوائی۔ آہان کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے۔ اسے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ماریا بہت بڑی مشکل میں ہے۔ اس کا دماغ غصے اور بے بسی اور اضطراب سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فیضان نے آہان کو لوکیشن دکھائی۔ لوکیشن کسی سنسان جگہ پر فیکٹری پر جاتی تھی۔ آہان نے گاڑی اس سمت ہی بڑھا دی۔ راستے میں آہان نے فیضان کو سرد لہجے میں کہا کہ فیضان پولیس کو انفارم کر دو، ہم موقع تلاش کرتے ہیں، ایکشن لیں گے۔ فیضان نے ہدایت کے مطابق پولیس کو انفارم کیا اور پوری فورس کو لوکیشن سینڈ کر دی۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد گاڑی ایک سنسان راستے کی طرف جانے لگی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ اچانک فیضان نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کی۔ آہان گاڑی سے اترتے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل اس جگہ کے سامنے تھا جہاں ماریا کو لے جایا گیا تھا۔ آہان فیضان کو کہنے لگا، فیضان تم باہر سب کو سنبھال لینا، اگر میں کچھ دیر تک باہر نہ آؤں تو تم پولیس کو لے کر اندر آنا۔ فیضان نے اسبات میں سر ہلایا۔ آہان دل کو مضبوط کیے اپنی کزن کو بچانے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جینس میں سے نکالتے اس نے رومال اپنے چہرے پر باندھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلنے لگا۔ قدم آہستہ مگر حوصلے بلند تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے دبے دبے قدموں سے جانے اندر جانے لگا۔ دور سے کہیں جنریٹر کی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اندر گندی گالیوں کی آوازیں اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آہان نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو چند آدمی بیٹھے نشہ کر رہے تھے۔ آہان نے اپنی کمر سے گن نکال لی اور اس کو سائلنسر کے ساتھ سیٹ کیا۔ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اندر جاتے ہی ایک آدمی کی گردن پر گن رکھ دی۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا ہو۔ 2-3 آدمی منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھتے رہے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے ڈیرے میں آ کر ہم سے ہی بدمعاشی کرو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی پولیس نے ارد گرد سے حملہ کر دیا۔ وہ پورا گینگ اب پولیس کے حوالے تھا۔ اندر ڈری سہمی بیٹھی ماریا باہر کی آوازیں سن کر کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کو رکتا محسوس کر رہی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ خدا نے اس کے لیے معجزہ کر دیا، اسے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ آہان نے ان سب آدمیوں کو پولیس کے حوالے کیا اور ماریا کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ دھکیلا تو اندر ڈری سہمی ماریا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ سے ماریا نے نظریں اٹھائیں تو آہان سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے کزن آہان کو پہچان نہیں پائی، کیونکہ اتنے سالوں بعد اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا تھا۔ جیسے جیسے آہان اس کے قریب آتا رہا، ماریا کی یادداشت واپس آ رہی تھی۔ ایک دم وہ اٹھی تو آہان کے گلے لگ گئی۔
आहान ने सारे रास्ते चुप बांधी रखी। मारिया को अपने वजूद से घिन आ रही थी। दोबारा वो उसी दहलीज पर जाने वाली थी जिसको वो बेहयाई के नामो निशान देकर पार कर आई थी। कुछ ही देर के बाद वो घर पहुंच चुकी थी। वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकती थी। अंदर दाखिल हुई तो मामूल के मुताबिक उसके माँ बाप लाउंज में बैठे थे। बराबर में आहान के वालिद मारिया के ताया बैठे थे। मारिया को देखकर मारिया के वालिद का खून खौल उठा और वो उसके करीब आए। अब इस पर हाथ उठाते तभी आहान ने अपनी मजबूत हाथों से उनका बाजू पकड़ा। ये क्या कर रही हैं आप चचा? एक दफ़ा पूछ तो लें कि ये कितनी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है। ये जिस्म फरोशों के हाथ लगी हुई थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना वो लोग तो इसका सौदा कर देते। मारिया के वालिद के कदम वहीं के वहीं जम गए, सांस अटक गई, आंखों से आंसू रवां हो गए, मगर लब खामोश थे। वो चंद लम्हे मारिया को देखती रही, जो लरसते कदमों के साथ वजूद में सच्चाई लिए खड़ी थी। कुछ देर खामोशी के बाद मारिया अपने वालिद के कदमों में गिर गई। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे कबूल होगी। प्लीज़ मुझसे बेरुखी इख्तियार मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बाप को दुनिया की बहादुर तरीन लड़की समझती थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी दिन किसी दरिंदे के हाथ धोखा खा जाऊंगी। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। अगर आप मुझे जान से भी मारना चाहें तो मैं तैयार हूँ। मुझसे गलती हुई है। वो ज़ारो कतार रो रही थी और यूं अल्फाज अदा कर रही थी। उसके बाबा ने अपने आंसू पोंछे और कांधे से पकड़कर मारिया को खड़ा किया। ठीक है मारिया, मैं तुम्हें एक सज़ा दूंगा, वो तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। मारिया बेयकीनी से अपने वालिद को देखने लगी। कुछ देर बाद उसके बाबा कहने लगे, मारिया, सज़ा ये है कि तुम अब आहान से शादी करोगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी, मैं तुम्हें एक ही सूरत में माफ़ करूंगा, अगर तुम आहान से शादी करने के लिए राज़ी हो जाओगी। आहान बेयकीनी से अपने चचा को देखने लगा, फिर अपने वालिद को देखा जो इस बात में सर हिला रहे थे। जो भी बात था, अब आहान अपने ख़ानदान को रुस्वा नहीं कर सकता था। मारिया की भी मजबूरी थी, वो भी इस शादी के लिए रजामंद हो चुकी थी। सादगी से दोनों का निकाह पढ़ाया गया था। आहान का पाकिस्तान में छोटा मगर खूबसूरत सा घर था। वो रुखसत कर मारिया को वहाँ ले आया था, जबकि आहान के वालिद वापस दुबई चले गए थे। इस रात सर्दी की शिद्दत बहुत थी और मारिया चादर लपेटे सोफे पर बैठी थी और आहान बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। आहान अभी तक मारिया के करीब नहीं आया था, जबकि मारिया अब चुप चुप रहने लगी थी। खामोशी दोनों के दरमियान चिंगारी बन चुकी थी और सांसें इतनी ऊंची थी कि दिल की धड़कनों पर भारी पड़ रही थी। मारिया अपना बिस्तर उठाए ज़मीन पर बिछाने लगी। आहान ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, ठंड लग जाएगी, ज़मीन पर मत सो। मगर मारिया ने कोई जवाब न दिया। कुछ लम्हे बाद आहान उठा और उसके करीब आया और बगैर इजाज़त उसके हाथ से चादर खींच ली। मारिया, कब तक ये ड्रामा चलेगा? अब तुम मेरी बीवी हो। वो उस पर झुकता जा रहा था। उसके बालों में चेहरा छुपा गया। पहली बार मारिया को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं वो शख्स नहीं जो सिर्फ कागज़ों पर जौहर हूँ। तुम मेरी बीवी हो मारिया। उसके करीब होते ही सिसकियाँ भरने लगी। आहान प्लीज़। आहान उसके करीब हुआ और कान में सरगोशी करते बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा जब तक तुम खुद ना कहो कि तुम मेरी होना चाहती हो। मैं जानना चाहता हूँ ये रिश्ता बहुत ही जल्दबाजी में हुआ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी नज़रों में अपने आप को मुजरिम करार दे रही हो। लेकिन मैं तुम्हें खबर देना चाहता हूँ, वो लड़का जिसका नाम हम्माद है वो पकड़ा गया है। पुलिस वालों ने उनका पूरा गैंग पकड़ लिया है। वो अब उसके चेहरे से थोड़ा पीछे होकर बैठा तो कहने लगा, मारिया, वैसे हैरत है कि तुम जैसी खुद मुख्तार बहादुर लड़की एक लड़के को पहचान नहीं पाई। मारिया संजीदगी से कहने लगी, आहान, मैंने सुना था मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन अब मुझ पर गुजरी है तो मुझे पता चला कि वाकई मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत में महबूब की खामियों का पता नहीं चलता, और अगर चल भी जाए तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पहली दफ़ा मुझे कोई इतना अच्छा लगा था, पर शायद अब मैं किसी पर एतबार न कर सकूं। आहान ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहने लगा, मारिया, हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है। बस कभी कभी हम जज्बात में आकर गलत इंसान पर भरोसा कर बैठते हैं। पर यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं, ना ही तुम्हारे जिस्म की तलब है। तुम जब मेरी होना चाहो हो सकती हो, पर हाँ, मैं हम्माद जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ फिलहाल तुम्हें ये बातें महज आम सी बातें लगेंगी, और यकीन मानो, अगर तुम मुझे मोहब्बत दोगी तो मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जिसका कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा।
आहान की बातों से मारिया को दिली सुकून पहुंचा था। आहिस्ता आहिस्ता आहान मारिया के दिल में जगह बना चुका था। बमुश्किल से मारिया ने दोबारा आहान पर एतबार करना सीखा था। उनकी शादी को 1 साल हुआ तो मारिया हामला हुई। कुछ महीने बाद उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, एक हसीन बेटा जिसके नैन नक्श मारिया पर और खूबसूरती अपने अब्बा आहान पर थी। मारिया अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी, पर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसने सीखा था कि जल्दबाजी में अगर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया वाकई भरोसे के लायक नहीं। एक अल्लाह और माँ बाप के सिवा आपका कोई नहीं होता। अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत इतनी सच्ची हो कि वो हमें अल्लाह से मिला दे, बजाय इसके कि वो हमारे अपनों को धोखा देने पर मजबूर कर दे। हम्माद अब अपने किए की सज़ा भुगत रहा था, जबकि मारिया को भी गहरा सबक हासिल हुआ था। पर आहान ने उसकी ज़िंदगी में खुशियों को ऐसे भर दिया था कि वो सारे दुख दर्द दूर हो चुके थे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।